جب مختار ثقفی کو امام مظلوم حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو وہ اپنے سر کو پتھر پر مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا جب امام کی شہادت کی خبر ملی۔ افسوس کرنے لگا کہ وہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ جس دن بھی قید سے رہا ہوگا بحکم خدا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ مختار ثقفی کون تھا؟ امام حسین سے اس کا تعلق کیا تھا اور اس نے یزیدیوں کا قتل عام کیوں کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تاریخی شخصیت کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار ثقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارا اور مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین علیہ السلام کے اعزاز میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام پر جو ظلم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبید ثقفی تھا۔ اس کے والد ابو عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ روایتوں کے مطابق امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا تھا اور اسے کیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی مختار کو جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ مختار ثقفی نوجوانی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اور اہل بیت سے بہت عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کیا اور بصرہ اور کوفہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، کیونکہ امام عالی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے سچے رہنما ہیں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے اور عوام کو یزید کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا اور اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا اور ان کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ جب مختار نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا تو گریہ زاری کرنے لگا اور اپنے سر کو پتھر سے مارنے لگا اور لہو لہان ہو گیا۔ مختار نے اسی وقت یہ قسم کھا لی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر ہی رہے گا۔ کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار ثقفی نے کوفہ کو خیر باد کہا اور اپنے سینے میں بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنا لی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے جان نثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت بھی رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی ایک چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں ملا لیا۔ اس کے بعد مختار نے اجمیوں اور موالیوں اور ایرانیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربیوں اور اجمی کی تفریق سے پریشان تھے، لہذا وہ اجمی اور موالی اہل بیت رسول کے شیعہ تھے، مختار کے ساتھ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل رسول کی محبت اسے بار بار حسین ابن علی کی شہادت یاد دلاتی رہتی تھی۔ مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک نہ کر دے۔ مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ مختار نے کوفہ کے گورنر سے جنگ کی اور اسے شکست دے کر
کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین اور آپ کے اصحاب کا بدلہ لے گا، لہذا کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختار ثقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام عالی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس لسٹ کے مطابق تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان میں شمر، عمرو بن سعد خولی شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مختار نے ان قاتلین کو پکڑا تو ان سے پوچھتا تھا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے۔ وہ پوری داستان سنایا کرتے اور مختار ان کی داستان کو سن کر زارو قطار رویا کرتا تھا۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر بلند کروا کے اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر چھڑیاں مار کر بے حرمتی کی تھی۔ لہذا مختار نے بھی ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر یزید کے سر کو رکھا جہاں پر اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو وہاں سے ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس سر کے ناک کے ایک نتھے سے داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے باہر نکل گیا۔ اس طرح اس سانپ نے 3 مرتبہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس عبرتناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو مختار نے امام حسین کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا، جسے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے مختار کے حق میں دعا فرمائی اور روایتوں کے مطابق مختار کے قیام کو امام سجاد کی حمایت اور اجازت حاصل تھی۔ بعض روایتوں کے مطابق شمر کو جب گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا تو مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن کو اڑا دو اور اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دو، اور مختار کے سپاہیوں میں سے ایک نے شمر کے کٹے ہوئے سر کو اپنے پیر سے کچلا تھا۔ مختار نے حکم دیا کہ شمر کے سر کو نیزے پر بلند کر کے شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے در سے عبرت کے لیے لٹکا دیا جائے۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار کی حکومت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں مختار نے نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ نے اتنی مہلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو جہنم واصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آیا اور مصعب کی فوج سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ تاریخ میں مختار کی شخصیت کو بنو امیہ اور ناصبیوں نے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن مختار آج بھی ہر محب حسین کے لیے ہیرو ہے۔ امام حسین سے زخمی دلوں کی ٹھنڈک ہے اور مختار کے چاہنے والے آج تک اس سے شدید عقیدت اور محبت کرتے ہیں جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرا تھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔